اس طرح آپ احباب کو معلوم ہے کہ محرم الحرام شریف کا مہینہ رواں تواں ہے اور محرم شریف کا پہلا جمعہ ہے۔ اس میں آج ہم حضور کی اہل بیت کی بات کریں گے، اور یاد رکھنا کہ واقعہ کربلا یا حضور کے جو اہل بیت ہیں، ہم نے ان سے سبق سیکھنا ہے کہ پیغام کربلا کیا ہے، حضور کی اہل بیت کا پیغام کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، کون سے کام کرنے ہیں، کن کاموں کو چھوڑنا ہے۔ یہ ہمیں کربلا سے پتہ چلے گا، پیغام کربلا کیا ہے، حضور کی اہل بیت کا پیغام کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر دو چیزیں خاص ہیں کہ حضور کے اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں اور رجس سے مراد کیا چیز ہے۔ تو یاد رکھنا کہ ہر لکھنے والے نے اپنے ذوق کے مطابق رجس کا معنی کیا۔ کسی نے رجس کا معنی شیطان لیا، کسی نے رجس کا معنی نجاست لیا، کسی نے رجس کا معنی گناہ لیا، کسی نے رجس کا معنی نجاست لیا۔ لیکن امام زہری علیہ الرحمہ نے بڑا خوبصورت معنی لیا، آپ نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا کہ رجس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ ناپسندیدہ چیز کا وہ عمل ہو یا غیر عمل ہو، رجس سے مراد وہ ہے۔ تو ترجمہ یہ بن جائے گا کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپسندیدہ چیز کو دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دیا جائے۔ اور یاد رکھنا کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اماں جی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اپنی چادر کے اندر چھپا لیا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو ہر ناپاکی سے دور فرما کر انہیں خوب صاف ستھرا فرما دے۔ جب یہ دعا اماں جی ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دعا سنی تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ وانا منہم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں بھی ان کے اندر شامل ہوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکی علی خیر، کہ بے شک تو نبی کی بیوی ہے، تو پہلے ہی خیر پر ہے۔ اہل بیت کے فضائل اتنے زیادہ فضائل ہیں، اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ میں اپنی ساری زندگی صرف کر دوں اہل بیت کے فضائل بیان کرنے میں تو مکمل فضائل بیان نہیں کر سکتا۔ کوئی اور بھی اگر حضور کے اہل بیت کے فضائل بیان کرنا چاہے اس کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن حضور کے اہل بیت کے جو فضائل ہیں وہ مکمل بیان نہیں ہو سکتے۔ تاہم
اس مختصر وقت کے اندر حضور کے اہل بیت کے کچھ نہ کچھ فضائل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حضور کے اہل بیت کے فضائل کیا ہیں، حضور کے اہل